الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل احترام معزز علماء کرام، طلباء اعظام، نوجوانان اسلام، بزرگان ملت، نونہالان وطن، اور بالخصوص آج کی اس خوبصورت بزم، خوبصورت محفل جو بزم حسان تحصیل میاں چٹو کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اس کی تمام تر انتظامیہ، بالخصوص مداح رسول جناب محترم جناب سجاد معاویہ صاحب، اور ان کے علاوہ جتنے بھی اس بزم کے شریک احباب ہیں، چونکہ وقت مجھے بتلا دیا گیا ہے، اس وقت میں تمہید کی گنجائش ندارت، اس لیے میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ دو آیات کریمہ قرآن مجید سے، بلکہ ایک تو آیت کا میں نے بالکل حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ میں پہلی آیت کا ترجمہ اپنے الفاظ میں کر کے پھر اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں، تاکہ وہ دونوں موضوع جس کا مجھے حکم دیا گیا اس کا کچھ نہ کچھ عشر اشیر میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ عزیزان محترم، ربیع الاول اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ ربیع الاول یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا مشترکہ موضوع ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی مسلک میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی آمد اور آپ کے وصال پر جو پیغام ہمارے لیے ہے وہ قرآن کی ایک آیت میں کچھ یوں ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اگر آپ کی پیدائش کی بات کی جائے تو پھر بھی یصلون علی النبی، آپ کی وفات کی بات کی جائے تو پھر بھی یصلون علی النبی، آپ کی آمد کا تذکرہ کیا جائے تو یصلون علی النبی، آپ کے انتقال پرملال کی بات کی جائے تو یصلون علی النبی۔ میں زیادہ اس کو کھولوں گا نہیں، میں نے پہلے کہا تمہید سے بچتے ہوئے، اگر ولادت کا تذکرہ کیا جائے تو بھی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اگر وفات کا تذکرہ کیا جائے پھر بھی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر حضور پیدا ہوئے تو ہمیں حکم ہے کہ تم درود و سلام پڑھو، اگر دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟
یہ حکم ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد اب تم نے بھی پردہ فرما لینا؟ ایسا تو نہیں ہے کہیں ہمیں پردہ فرمانے کا حکم ہے یا درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے؟ حضور کی آمد کی بات ہو یا حضور کی وفات کا تذکرہ، مومن کے لیے بس ایک ہی چارہ ہے کہ وہ درود و سلام پڑھے، اور اگر یہ چارہ ہے تو پھر آپ حضرات کو میرے ساتھ درود و سلام کی حاضری پیش کرنی ہوگی تاکہ میں اپنے موضوع کے دروازے پہ دستک ہی دے سکوں۔ آپ کی محبت سبحان اللہ کی صورت میں آپ کے لیے ہے، آپ کے نعرے آپ کی مرضی ہے، لیکن درود و سلام آپ کو میرے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اتنا ڈھیلا سا آپ نے بولا ہے، اس کا مطلب ہے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ۔ کاؤنٹنگ ہے تو کر لیجئے، لیپ ہے آپ کے پاس، ٹیب ہے آپ کے پاس، موبائل ہے، کیلکولیٹر ہے، پی سی ہے یا کوئی دوسرا ذریعہ، تو کاؤنٹ کیجئے۔ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں کہ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر۔ چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ آسمان کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے پورے قرآن میں جس قدر لفظ ہے، جس قدر حرف ہے، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ گن سکتے ہو تو گنیے، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ذرہ و آفتاب و مہو کے کشاں، رنگ رخسار گل حسن روئے بتاں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ یہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ درود و سلام نہیں پڑھتے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، ہاں پڑھتے نہیں، گن گن کے نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو بے شمار پڑھتے ہیں، لا تعداد پڑھتے ہیں، گن گن کے نہیں پڑھتے، کیونکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کی رحمتیں بے شمار ہیں، اس کی عظمتیں بے شمار ہیں، اس کی بھی عظمتیں بے شمار ہیں، اس کے انعام بھی بے شمار ہیں، اس کے انعام بھی بے شمار ہیں، اس کی عنایتیں بے شمار ہیں، اس کی بھی عنایتیں بے شمار ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ خدائی کا مالک ہے، یہ مصطفیٰ کا مالک ہے۔ اس کو خدا کہتے ہیں، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہے وہ بھی اعلیٰ، ہے یہ بھی اعلیٰ، ہے وہ بھی بالا، ہے یہ بھی بالا، ہے وہ بھی سچا، ہے یہ بھی سچا، ہے وہ بھی سچا، ہے یہ بھی سچا، ہے وہ بھی نادر، ہے یہ بھی نادر، ہے وہ بھی کمیاب، ہے یہ بھی کمیاب۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے وہ بھی اعلیٰ، ہے یہ بھی اعلیٰ، ہے وہ بھی بالا، ہے یہ بھی بالا، مگر فرق یہ ہے وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والا ہے، وہ سجانے والا ہے، یہ سجنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، یہ مانگنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا ہے تو باکمال دیتا ہے، یہ لیتا ہے تو باکمال لیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے تو باکمال عطا کرتا ہے، یہ طلب کرتا ہے تو باکمال عطا باکمال طلب کرتا ہے۔ اس نے جب دیا تو ایسا دیا کہ کائنات میں اس کا ثانی نہیں، زمانہ صدیق اکبر کہتا ہے اس نے جب لیا تو ایسا لیا، زمین آسمان میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اسے زمانہ عمر ابن خطاب کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ دوستو آگے چلیے، تمہید کی گنجائش نہیں، ہمارے علاقہ کی نہیں بلکہ پاکستان کی مشہور علمی
اور خطیب شخصیت جناب حضرت مولانا عرب نواز مہاراج صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے. میں نے یہ سارے جملے صرف اس لیے پڑھے ہیں آپ بیدار ہوں. ہم نے دروازے پر دستک دینی ہے، یعنی کہ بارگاہ رسالت میں ہم نے درود و سلام پیش کرنا ہے. نام محمد صلی اللہ، آوازیں آنی چاہیے آپ کی. نام محمد. پہلے کہا تھا سبحان اللہ نہ کہو پرواہ نہیں ہے، نعرے نہ لگاؤ پرواہ نہیں ہے، درود و سلام کے بغیر آپ چپ نہیں بیٹھ سکتے میرے ساتھ. نام محمد، نام محمد، نور محمد، حد مودت. اس لیے نہیں بول رہے کہ کرسیوں پر بیٹھے ہو، اس لیے نہیں بول رہے کہ تمہارا اور ہمارا سٹیٹس در مصطفیٰ پہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ آسمان کی کرسیاں چھوڑ کے جبریل امین زمین پہ قدموں میں آ جاتا تھا. نام محمد. میں پھر کہوں گا میرے دائیں اور بائیں جو معزز حضرات بیٹھے ہیں وہ دھیما پڑھ لیں لیکن چپ نہ بیٹھے. نام محمد، نور محمد، حد مودت، حد مودت. نام محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، حد مودت صلی اللہ، حد مودت صلی اللہ. اسمک احمد صلی اللہ، رحمت عالم صلی اللہ، مرسل اکرم صلی اللہ، عادی عالم صلی اللہ، چہرہ انور شمس ضحا، ظلف مؤنر لیل سجا، قلب مدعر عین خدا. ذکر محمد، ذکر محمد صلی اللہ، عادی عالم شاہ امم، عادی اکرم شم حرم، صاحب لطف و جود و کرم، حق سے مؤید صلی اللہ. صلی اللہ توقیر نبی، صلی اللہ تکبیر نبی، صلی اللہ تقریر نبی، صلی اللہ تعظیم نبی، صلی اللہ تحریم نبی، صلی اللہ کردار نبی، صلی اللہ گفتار نبی، صلی اللہ رفتار نبی، صلی اللہ انوار نبی، صلی اللہ انوار نبی، صلی اللہ اظہار نبی، صلی اللہ پرچار نبی، صلی اللہ صدیق نبی، صلی اللہ فاروق نبی، صلی اللہ عثمان نبی، صلی اللہ کرار نبی، صلی اللہ اصحاب نبی، صلی اللہ آل نبی، صلی اللہ ازواج نبی، صلی اللہ اولاد نبی، صلی اللہ احوال نبی، صلی اللہ اقوال نبی، صلی اللہ ثقلین نبی، صلی اللہ قوسین نبی، صلی اللہ حورین نبی، صلی اللہ نورین نبی، صلی اللہ حسنین نبی. درود و سلام چپ نہیں رہنا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا. نام محمد. پہلے کہا مجھے بولنا ہے. نام محمد، نور محمد، حد مودت، قد مودت. اور جب درود پڑا ہے ذرا دیکھیے کہ درود پڑا کس پہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، درود پڑا کس پہ ہے؟ درود اس پہ پڑا ہے جس کے جیسا کوئی نہیں ہے. حضرات یہ درود و سلام اس طرح سے نہ کسی نبی پر پڑھا گیا ہے اور نہ رب نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے اس پر درود و سلام پڑھتے ہیں. صرف ایک ہی ہستی ہے جو آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، آبرو زمین ہے، شرح ایمان الدین ہے، اعلم العالمین ہے، اکرم الاکرمی ہے، اطیب الطیبی ہے، اطہر الطاہری ہے، دور رس دور بھی ہے، ماہرو محجبی ہے، دل کشا دل نشی ہے، وارث مومنی ہے، قائد سید المرسلی ہے اور ماہرو محجبی ہے، دل کشا دل نشی ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، خاتم النبیین ہے، مہربان مہربان ہے، خواجہ خواجگاں ہے، قبلہ زاہداں ہے، آبا قدسیاں ہے، رحمت برسماں ہے، نیر تاباں ہے، مخلوق کا پاسباں ہے، درد کا درماں ہے، سرکار دو جہاں ہے، قرار قلب پریشاں ہے، مرکز ایمان ہے، محور ایمان ہے، شاہ رسولاں ہے، کونین کا سلطان ہے، سلطان معظم ہے، فخر موجودات ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خاتم الانبیاء ہے، جان صبح و مسا ہے، صبح ارض و سما ہے، نیر دو جہاں ہے، رہبر رہنما ہے، ارے خاصہ کردگار ہے، میرے مولا کا شاہکار ہے، جنتوں کی بہار ہے، حسن لیل نہار ہے، سارے عالم کا سردار ہے. اب میں تمام چیزوں میں بہت چیزیں سکپ کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنا وقت پورا کر سکوں، اپنے موضوع کے دروازے پر دستک دے سکوں.
جڑی ہے مولا، تیرے ہونٹوں پہ نگینے کی طرح سورہ نور جڑی ہے، تیری سرکار بڑی ہے مولا، تو رحمت کی جڑی ہے مولا، تیرے ہونٹوں پہ نگینے کی طرح سورہ نور جڑی ہے مولا، یہ بتا عرش بری کی رفعت کیوں تیرے قدموں میں پڑی ہے مولا، ہاتھ باندھے ہوئے دنیا ساری تیرے روزے پہ کھڑی ہے۔ یہ وہ ذات اقدس ہے کہ جس کا حسن ایسا ہے، جس کا جمال ایسا ہے، جس کا کمال ایسا ہے، جس کی انداز ایسے ہے کہ اے صاحب لولاک، مقتبر کے نہ سننا توجہ سے، اے صاحب لولاک لما غایت تخلیق ہے صبح ازل تیری تجلی سے ضیابار۔ توجہ، اس ذات پر درود و سلام، اے صاحب لولاک لما غایت تخلیق ہے صبح ازل تیری تجلی سے ضیابار، اور شام ابد ہے تیرے انوار سے روشن، واللیل ہے گیسو تیرے والشمس ہے رخسار، صورت سے حویدہ ہے مصفد کی جلالت، سیرت تیری صورت کرے تقدیس خدا ہے، منشاء قیامت ہے تیرا جلوہ اقامت، قد ہے کہ تخیل کی بلندی سے برا ہے، گردن کے سرف گندہ ہے گردوں کی بلندی، سر تیرا سر عرش و اللہ سے سرفراز، آنکھوں میں سرا پردہ اسرار کے جلوے، گویائی کے گویا کے مسیحائی کے اعجاز، سینہ تیرا گنجینہ اسرار و معارف، لب دشمن جا کے لیے لبریز دعا ہے، وہ حسن تکلم کے رواں باشر و تسلیم، باتوں کی لطافت ہے کہ جنت کی ہوا ہے، دیدار ہے ہر ملک کے ہستی کا مداوا، ماتھا ہے کہ دنیا کی بدلتی ہوئی تقدیر، پنہا تیرے ہر بول میں انمول خزانہ، اس وقت قرآن مکرم کی ہے تفسیر، ہر لفظ ہے تسکین دل و جان کا سامان، گفتار کا لہجہ ہے کہ رفتار سبا ہے، سوچے تو وما ینطق اعتراض ہے جیسے کوئی تیری آواز کے پردے میں چھپا ہے، ہر مانگ جہاں کی ہو تیری مانگ سے پوری، جس شے کی ہے انسان کو تمنا وہ بہم ہے، آسائش دو کون تیرا سایہ گیشو، ہر جادہ تہذیب تیری ظلم کا خم ہے، دارین کی عزت تیرے نقش کفے پاسے، حسنین کی عظمت تیرا بیزان نظر ہے، دارین میں چلتا ہے تیرے نام کا سکہ، قوسین کے اس پار تیری گرد سفر ہے، اور صدیق زمانے بولیں گے، صدیق تیرا مطلع دیوان رسالت، فاروق تیرے نقل تمنا کا سفر ہے، عثمان ہے پہچان تیری شان زنا کی، حیدر تیری تطہیر کا ثابت کا بہت۔ حضرات محترم، میں نے عرض کیا ہے کہ صدیق تیرا مطلع دیوان رسالت، جو بات سمجھے ہیں وہ بولیں، صدیق تیرا مطلع دیوان رسالت۔ محترم جوید راز صاحب تشریف فرمائے ہیں، عالم بعمل جناب حراج صاحب تشریف فرمائے ہیں، مطلع کے دو معنی ہوتے ہیں، مطلع کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مطلع کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے، ایک مطلع کا معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، اور دوسرا مطلع کہتے ہیں ہر شعر، ہر نظم، ہر دیوان کے پہلے شعر کو۔ اب دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ دونوں معنی خود بے خود جناب ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اگر میں اس کا معنی یہ کروں کہ مطلع کا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ، توجہ آپ کی چاہتا ہوں، اگر میں یہ معنی کروں کہ مطلع طلوع ہونے کی جگہ، تو آپ کی بیداری چاہتا ہوں، جس کے طلوع ہونے کی جگہ ایمان جہاں سے طلوع ہوا وہ ذات صدیق اکبر۔ اگر میں معنی کروں کہ طلوع ہونے کی جگہ جہاں سے ایمان طلوع ہوا صدیق اکبر، جہاں سے ایمان طلوع ہوا، نہیں بولے آپ اسرائیل، اگر کہوں کہ طلوع ہونے کی جگہ تو جہاں سے ایمان طلوع ہوا صدیق اکبر، جہاں سے ایمان طلوع ہوا صدیق اکبر، جہاں سے صداقت طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے فراست طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے نیابت طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے قیادت طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے ریاست طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے سیادت طلوع ہوئی صدیق اکبر۔ آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ جہاں سے رفاقت طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے وفائیں طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے عطائیں طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے ادائیں طلوع ہوئی صدیق اکبر، جہاں سے ایثار طلوع ہوا صدیق اکبر، جہاں سے پیار طلوع ہوا صدیق اکبر، جہاں سے امامت طلوع ہوئی صدیق اکبر،
استعمال کروں جب مہینہ بھی ربیع الاول کا ہو؟ آپ نہیں سمجھ رہے اس بات. میری مرضی بھی وہی ہے جو میرے منتظمین کی مرضی ہے. تو میں بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک معنی تو یہ ہے طلوع ہونے کی جگہ جہاں سے ایمان طلوع ہوا. ایسا تو نہیں ہوتا, ایسے تو وفادار نہیں ہوتے. بندے وہ وفادار وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور ہے. جہاں سے ایمان طلوع ہوا, ایسے نہیں مزہ آ رہا, جہاں سے ایمان طلوع ہوا, جہاں سے اسلام طلوع ہوا, جہاں سے امامت طلوع ہوئی, جہاں سے خلافت طلوع ہوئی. صدیق اکبر وفاؤں کے پیکر ہے. صدیق اکبر ہمارے تو دل پر ہے. صدیق اکبر نبی کی حفاظت کو کرنے کی خاطر اکیلے ہی لشکر ہے. صدیق اکبر جہاں کو صداقت انہی سے ملی ہے. صحابہ کو ڈرتا ہے. صدیق اکبر نبی کے نواسے کہے جن کو نانا قبر ایک منور ہے. صدیق اکبر نبی نے مصلی عطا خود کیا تھا. گواہی پیمبر ہے. صدیق اکبر تیرے در میں سارا زمانہ پڑا ہے. مفکر منور ہے. صدیق اکبر عقیدہ بھی آزاد میرا یہی ہے. صحابہ میں برتر ہے. صدیق شان صدیق اکبر, عظمت صدیق اکبر, رفعت صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. احباب اسی موضوع پر ایک بات کر کے بات کو آخر کرنا چاہتا ہوں کہ صداقت لیے بیٹھی ہے. راز صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اہل علم و ادب تشریف فرما ہے کہ صداقت لیے بیٹھی ہے نبوت گود میں. میں اہل ادب کی نظر کر رہا ہوں یہ چیز. صداقت لیے بیٹھی ہے نبوت گود میں اور خدا دیکھ رہا ہے. اور خدا بولے آپ جو نہیں بول رہے نا ان کو خدا دیکھ رہا ہے. کرسیوں پہ بڑا جوان ہے, خوبصورت حال ہے, اور حال بھی جو ہے بھائی صاحب کے نام پر ہے. ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے لیڈر سیاستدان رہے ہیں, ایسی بات نہیں. ہمارے علاقے کی بڑی سیاسی شخصیت تھے, تو دنیا میں نہیں ہیں, آخرت کے معاملے اللہ کے سپرد ہیں. ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. اس لیے محبت سے بولیے گا, محبت سے بولیے گا کہ جس کو تم دیکھتے ہو اور دیکھ نہیں سکتے وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. جن کا ایمان اور یقین, میرے آخری جملے ہیں بالکل, جو نہیں بول رہے ہیں انہیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. صداقت لیے بیٹھی ہے نبوت گود میں اور خدا دیکھ رہا ہے. نبوت صداقت کے دروازے پر اللہ دیکھ رہا ہے. دروازے پہ دستک دیتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. دروازہ کھلتا ہے. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے. سامنے صدیق اکبر آتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ چلنا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ابو بکر
اللہ اگر کوئی نہیں دیکھتا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی اپنی مرضی ہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق حضور کو پھر ساتھ لے کے چلتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پاس مدینہ کے پہنچے تو سائبان بنا دیتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مدینہ پہنچے، حضور کو مسجد نبوی کی زمین خرید کے دیتے ہیں، میں آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، حضور کو زمین خرید کے دیتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسجد نبوی میں وسعت کرواتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی بیٹی کا عقد حضور سے کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور توجہ، اور پھر حضور، سب باتوں کو چھوڑیے، اور پھر حضور جناب ابوبکر کو اپنے مصلی پہ آپ کھڑا کرتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر صرف مصلی پہ نہیں، اپنے ساتھ روزے میں سونے کی اجازت بھی دیتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہالت کی ظلمت مٹا دینے والا، ایمان کی شمعیں جلا دینے والا، ظلم و جبر کو مٹا دینے والا، شرافت کے دریا بہا دینے والا، وہ دشمن کو اپنا بنا دینے والا، وہ یاروں کو دل میں بسا لینے والا، وہ کسرا کے کنگرے گرا دینے والا، کمر کے ٹکڑے ملا دینے والا، وہ انگلی سے چشمے بہا دینے والا، وہ پتھر کو کلمہ پڑھا دینے والا، صحابہ کو رتبہ بڑھا دینے والا، وہ 70 کو پیالہ پلا دینے والا، وہ احسا کا بہتر سلا دینے والا، وہ روزے میں اپنے سنا لینے اور اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا، ماشاءاللہ کہا، ہماری تائید کی، انہیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جنہوں نے زیادہ یہاں زور نہیں لگایا، انہوں نے باہر جا کے زور لگانا ہے، کہیں اور زور لگانا ہے، انہیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنا اعمال نامہ اپنے ہاتھ سے لکھا کرو، اپنا اعمال نامہ، مشکل بات کہہ دی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے، میں نے نہیں کہا یہ کہ اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ سے لکھا کرو، یہ اس مرد کلندر نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قدم تیرے۔ اس لیے اسی پر میں اپنی بات اختتام تک لے آیا ہوں۔ جو میں نے کہا ہے بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں تھیں، لیکن مجھے آخر میں وقت اور موضوعات کو سمیٹنا تھا تو میں نے کچھ چیزہ باتیں آپ سے کی ہیں۔ اسٹیج پر موجود جید حضرات آپ سے محو خطاب ہوں گے، مجھے آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔